حمل کے دوران ذہنی دباؤ جو ہے وہ بچے کی صحت پر کتنے اثرات ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ اثرات ڈالتا ہے. ذہنی دباؤ بھی، خوشی بھی، غمی، مثبت سوچ، منفی سوچ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ایک ماں سے بچے کی طرف. آپ دیکھیں ماں کا رابطہ پلیسنٹا کے ذریعے، کارڈ کے ذریعے ہی بچے سے ہوا ہوتا ہے. جہاں اس کی خوراک بچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، بچے کا ویسٹ پروڈکٹس جو اس کے اندر کا گند اور ساری چیزیں ہیں وہ واپس آ رہی ہوتی ہیں، وہیں ہماری جو روحانی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جا رہی ہیں. آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں حمل شروع ہوتا ہے سورہ یوسف کی تلاوت کرو، حضرت یوسف جیسے خواص پیدا ہو جائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں، ڈیلیوری کا پروسیس آسان ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ ان کا اثر بہت زیادہ ہے. اور کسی بھی طرح کی مثبت سوچ ہو گئی، خوشی، غمی، ان سب کا ڈائریکٹلی بچے پہ اثر ہوتا ہے. جتنے ذہنی دباؤ، ماں جتنا زیادہ ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہے، بچہ آنے والی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہوگا. ابھی ایک بہت بڑی اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی ہے جس میں ہم نے 50-60 سال کے جو لوگ ہیں ان کے ڈپریشن کو ان کی پریگنینسی سے ریلیٹ کیا ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ 50 سال 60 سال کی عمر میں اس کو ڈپریشن اس انسان کو بہت ہے، تو ہم نے پیچھے جا کے دیکھا کہ اس کی ماں کی پریگنینسی والی کنڈیشن کیا تھی، گھر میں بہت دباؤ تھا، کیا چیز ایسی تھی. تو واقعی وہ اسٹڈی پازیٹیو ثابت ہوئی اور اس نے یہ کنیکشن ثابت کیا کہ جو اس عمر کے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ہیں وہ حمل سے ہی بچے نے کیچ کیے ہوئے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش رہنا چاہیے، مثبت سوچ سوچنی چاہیے. ایون ماں جب دودھ پلاتی ہے تب بھی سورتوں کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں، بہت اچھا اثر جا رہا ہوتا ہے بچے کے اندر. بہادر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، بہادر بنتے ہیں، ان کے اندر خودکشی کی شرح کم ہوتی ہے اور ذہنی تناؤ ان میں نہیں ہوتا، بہت تحمل والے ایسے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹلی لنک ہے، ماں ذہنی دباؤ کا شکار ہوگی تو بچہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سسرال والوں کو جب ان کی بہو حاملہ ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کو ان کے ساتھ بیہیویئر یا پھر کام کاج کے حوالے سے کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے؟ سسرال والوں کو بہت سارے سسرال والے بڑے اچھے میں نے دیکھتی ہوں، آتی ہیں فیملی والے اور بڑا ناز اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنی بہوؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہی بات ہے کہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے. بالکل ایسے. اور اچھائی قیامت تک بھی رہے گی تو برائی بھی قیامت تک رہے گی، دونوں ختم نہیں ہوں گے. تو سسرال والوں کا یہ ہے کہ کوآپریٹ کریں، کیونکہ ہارمونلی ایک عورت میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. اس کے اندر ہارمونز اس کو خود سے ہی سمجھیں کہ اپنے آپ میں نہیں رہنے دے رہے، کہ اس کے اندر چڑچڑاپن آیا ہوا ہے، اس کو نیند عجیب سی ہوئی ہوئی ہے، رات کی نیند خراب ہوئی ہوئی ہے، دن میں نیند آئی چلی جا رہی ہے اور ہلکان رہتا ہے انسان بہت زیادہ. ایسے میں کوئی درد کے مسئلے آ جاتے ہیں، وامٹ ویسے آ رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ترس کھا لیں. میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ترس کھا لیں کہ اگر خاص طور پہ آپ کی بہو ورکنگ لیڈی ہے کہ وہ گھر کے باہر بھی دیکھ رہی ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا اور ٹیچرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ورکنگ ہیں، ایون میڈز ہیں گھر کے باہر کام کر رہی ہوتی ہیں اور پھر گھروں میں انہوں نے آنا ہے، تو تھوڑا سا تعاون کر لیں. حالانکہ بہو کو بھی چاہیے، 2 طرفہ ہی ہوتا ہے سب کچھ، ایسا نہیں ہے. بہو بھی اپنے آپ کو گھر میں جیسے ماں سمجھے، اپنے شوہر کے ساتھ، گھر میں ماں باپ کے ساتھ کوئی اگر تکلیف ہے، مسئلہ ہے تو ان سے ڈسکس کریں اور ڈاکٹر کے پاس آئیں. اور یقین کریں بہت سی فیملیز آتی ہیں گھروں میں سے کہ بھئی اس کو اس طرح سے تھا، اور ساس بہو بڑے اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اب تو بڑا تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کے اندر، تو یقین کریں بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، اور اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو ہے. لیکن بس یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس کا جو چڑچڑاپن ہے، اس کا جو موڈ سوئنگز ہیں وہ حمل کی وجہ سے ہیں. اور میں اکثر ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ اب اس کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا ہے. بڑا ہنستے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ایک بڑا مزے کا ڈائلاگ بولتی ہیں، کیونکہ جب دونوں کپل آتا ہے ہمارے پاس تو وہ ایک دم مجھے یہ ہسبینڈ میرا یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، مجھے لے کے نہیں آئے، تو میں پہلے سنتی رہتی ہوں، پھر میں ہسبینڈ کو بڑا مطلب اس بات پہ کہتی ہوں کہ دیکھ لیں بیگم کا بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ ساری توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے. تو اس طرح سے ہے کہ یہ سب چیزیں ہارمونل ہیں. چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تھوڑا سا نیند کا ایشو آ جاتا ہے، کھایا نہیں جا رہا ہوتا. اچھا، گھر والے بڑے فیملی سسرال والے دے بھی رہے ہوتے ہیں اکثر، جو اچھی فیملیز ہیں، سب کوئی مطلب استطاعت بھی ہے سب کچھ خریدنے کی، تو لیکن بہو سے کھایا نہیں جا رہا. اچھا، پھر وہ برا بھی مناتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ دے رہے ہیں، یہی نہیں کھا رہے. بالکل. اور بالکل، تو یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے. اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو 5 بچے پیدا کرتی خواتین بھی ہم نے دیکھی، ہم نے تو اپنا دور ایسا بھی دیتا، ہم تو ایسے نہیں گر جاتی تھی. پتہ نہیں آج کل انہوں نے بہانے کون کون سے ڈھونڈ لیے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی بھی کنٹروورسی چلتی ہے. یہ ہر دور میں ہی یہ چلتا رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پہلے بے شک تھا، پہلے خالص خوراک ہوا کرتی تھی، ٹالرنس بہت زیادہ تھی، یعنی برداشت پہلے بہت زیادہ تھی. اب برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، کسی میں بھی عدم برداشت
ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں آپ, امیر غریب چھوٹا بڑا سب برداشت ختم ہوتی جائے. پہلے یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اب تو ویل ایجوکیٹڈ جو اس سے زیادہ عدم برداشت ہے وہ بالکل بہت زیادہ. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ چینجز آب و ہوا میں ایسے آ گئے ہیں, کچھ ایسی وائرل کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں, سیلاب ہے, زلزلے. اب آپ دیکھیں گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں, اولے پڑ رہے ہیں, کیسی عجیب سی بات ہے. سردی کے موسم میں عجیب, مطلب ایک موسمی طور پہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں, رد و بدل آ گیا ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں بھی ہم چینج برداشت کر رہے ہیں کہ خوراک میں مسئلے آ گئے ہیں, کچھ عدم برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے, کچھ ویسے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی. تو بس سسرال کی طرف سے بس یہی ہے کہ تھوڑا سا کوشش کریں کوآپریٹ کرنے کی, تعاون کرنے کی. اور کھانے پینے کا میں ہمیشہ ایک پیشنٹ کو بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں اب آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ٹرے میں رکھ کے ہم کھانا دیں گے, کمرے میں بیٹھنا ہے, اٹھ کے گھر کے کام کریں, کوئی ایسی بات نہیں, چلیں پھریں, کچن سے بیڈ روم تک چلے گئے. اور بہت سی خواتین کر رہی ہوتی ہیں, وہی بات ہے نا کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں, جو کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی بیڈ ریسٹ کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے درمیان میں رہنا ہے, بیڈ ریسٹ بھی کریں, سونے کے لیے جیسے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں, ڈائٹ بھی اچھی لیں, اور اسی طرح سپلیمنٹس اپنے پورے جاری کرتے رہیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی جو وجوہات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, مطلب کہ اموات زیادہ ہو رہی ہیں, تو یہ کیوں بڑھ رہی ہیں, اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ زچگی کے دوران خون شدت سے زیادہ پڑ جائے, اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج. ٹھیک ہے. پوسٹ پارٹم ہیمریج سب سے بڑی ریزن ہے میٹرنل مورٹیلٹی کے لیے. پاکستان اس میں بہت آگے نمبر پہ جا چکا ہے. ایشین کنٹریز, خاص طور پہ میں کہوں گی کہ ایشین کنٹریز بہت زیادہ اس میں آگے چلے گئے ہیں. تو جتنا زیادہ زچگی کے دوران خون پڑے گا شدت سے زیادہ, تو عورت کی جتنی بھی خواتین ہیں زچگی کے دوران ان کی اموات ہو جاتی ہیں. اب اس میں ایک تو بات ہے کہ رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے, یعنی ہم نے کسی بھی چیز کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ یہ والا نقصان ہونے والا ہے. یعنی اب اگر انگلی ہم آگ کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جلے گی, ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا. تو اسی طرح مریضوں کو بھی ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیشنٹ تو اس کے اندر ڈیلیوری کے دوران خون پڑے گا, شدت سے زیادہ پڑے گا, تو ہم پہلے تیاری کرتے ہیں, ہم پہلے سے ہی اس کے اندر تیاری رکھتے ہیں. جیسے انیمیا نہیں ہونے دیتے, خون کی کمی نہیں ہونے دیتے. اگر ٹوئنز ہیں, ٹرپلیٹس ہیں, ملٹیپل پریگنینسی ہے, تو ہم ایسے پیشنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ٹیکے ہوتے ہیں جو ہم ڈیلیوری کے دوران ہم نے دینے ہوتے ہیں, ہم یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو زچگی کے دوران ایک تو یہ, دوسری بات ایک جو کانسیپٹ ہے, نارمل ڈیلیوری کرنی ہے, بڑا آپریشن نہیں کرنا. میں ابھی ادھر ہی آنے والا تھا. یہ بات گاؤں دیہات میں تو جتنی بھی وہاں جو بھی اٹینڈ کر رہا ہے ان کے کیسز کو, تو وہ یقین کریں ایسی حالت میں مریض آتے ہیں نا کہ بچہ پھنسا ہوا ہے ہڈی کے اندر سے, بچے نے نہیں نارمل ڈیلیور ہونا تھا لیکن اس کو وہاں پھنسا دیا گیا. بچے کا سائز اچھا تھا, ماں کی ہڈی تنگ تھی, نہیں آ سکا, یا بچہ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے. اس حالت میں لوگ آتے ہیں. تو یہ زچگی کے دوران اموات کی وجہ ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے پہلے سے اسیس نہیں کیا کہ اس عورت میں نارمل ڈیلیوری ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی. ابھی کل ایک پیشنٹ سے میری بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب آپ نے کرنی ہی نارمل ڈیلیوری ہے. میں اس کو یہ کہہ رہی, حالانکہ باہر کلینک سے باہر میرے ویٹنگ ایریا میں بہت سے پیشنٹس تھے جن کے پہلے 2 آپریشن ہوئے ہوئے تھے. تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے نارمل ڈیلیوری کروا کے ساری خواتین جنت میں جائیں گی اور جنہوں نے بڑا آپریشن کروایا وہ دوزخی ہیں. تو ہنسے جائے, نہیں ڈاکٹر صاحبہ ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو دماغ میں یہ رکھو کہ جو بھی ہو خیر سے ہو, خیر سے ہو, بیٹا ہے بیٹی ہے خیر سے آئے دنیا میں, صحت سلامتی کے ساتھ آئے, ماں بھی زندہ بچے, بچہ بھی زندہ بچے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے, یقین کریں اسے کہتے ہیں سکسیس. کہ کیس بھی ہو گیا, ماں بھی ٹھیک ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے. باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, باقی چیزیں آنے جانے والی ہیں کہ نارمل ہو گیا, بڑا آپریشن ہو گیا, پرائیویٹ اسپتال میں ہو گیا, سرکاری میں ہو گیا, بچہ کالا ہے گورا ہے, کس طرح سے ہوا, ساری چیزیں آنے جانی. سو ایک کامیابی ہے کہ ماں بھی ٹھیک ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے. سو یہ گاؤں دیہات میں زچگی کے دوران اموات کی دوسری بڑی ریزن یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کرنی ہی نارمل ڈیلیوری ہے, بڑا آپریشن نہیں کرنا. پھر تیسری بڑی وجہ اس میں آتی ہے پلیسنٹا کے مسئلے, یعنی کہ پلیسنٹا ایکریٹا, پرکریٹا, انکریٹا یعنی آول جڑوں والی تھی. ٹھیک ہے. جب آول جڑوں والی ہوتی ہے وہ وہاں جو ڈاکٹرز نہیں ہیں, اسکلڈ پرسن نہیں ہیں, انہیں نہیں پتہ چلتا, تو کیا ہوتا ہے زچگی کے دوران ہی ماں کی وفات پا جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے.